الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین کرام، خانہ کعبہ جس کے اوپر کالا غلاف آپ کو نظر آئے گا، اس کو ہم خانہ کعبہ کہتے ہیں۔ بیت اللہ کہہ دو، خانہ کعبہ کہہ دو۔ یہ قبلہ اول بھی ہے اور قبلہ آخر بھی یہی ہے مسلمانوں کا۔ بیچ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ہجرت کر کے مدینہ گئے تو آپ نے 17 مہینہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز کو ادا کیا۔ بیچ میں یہ قبلہ بنا تھا، لیکن آپ کی یہ نیت ہمیشہ تھی کہ پہلے والے قبلے کی بن جائے تو بہتر ہے۔ تو نماز کے اندر ہی آپ کو حکم آیا کہ آپ اس پہلے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مدینہ کے اندر اکثر و بیشتر یہود لوگ رہا کرتے تھے جن کا قبلہ بیت المقدس تھا، تو ان کی تالیف قلب کے لیے اور ان کو اسلام سے نسبت جوڑنے کے لیے، راغب کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے 17 مہینہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز کو ادا کیا۔ تو دوستو، قبلہ اول بھی یہ بیت اللہ تھا اور قبلہ آخر بھی یہی ہے۔ بعض غیر مسلمین کہتے ہیں کہ آپ بھی تو کسی بت کے سامنے جھکتے ہو یا اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہو۔ تو دوستو، ہم بیت اللہ کی عبادت نہیں کرتے، ہم بیت رب کی جو ہے اللہ کی جو بیت کا مالک ہے اس کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ ہم خانہ کعبہ کی عبادت نہیں کرتے، خانہ کعبہ کے مالک کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک سمبل کے طور پر ہے، ٹھیک دوستو۔ اور خانہ کعبہ کی دیوار کی جو اونچائی ہے تقریباً 55 فٹ ہے۔ خانہ کعبہ کے 4 کونے ہیں۔ ایک کونے کے اوپر حجر اسود ہے جو بیت اللہ کا دروازہ ہے اس کے جسٹ پاس میں ہے، اور اس کو حجر اسود کہا جاتا ہے۔ یہ جنتی پتھر ہے جو جنت سے لایا گیا تھا، اس کا بوسہ دینا ضروری ہوتا ہے۔ تو دوستو، میں آپ کو طواف کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ جب بھی آپ طواف کرنے کی نیت کرو تو اس سے پہلے آپ کو وضو کرنا شرط ہے۔ حالانکہ صفا مروہ کی سعی کے لیے وضو شرط نہیں ہے، لیکن طواف کے لیے آپ کو وضو کرنا شرط ہے۔ پہلے آپ وضو کریں اور پھر آپ کے منہ کے اوپر ایک تلبیہ ہو، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد ونعمت والملک لا شریک لک۔ تو دوستو، یہ ہے آپ تلبیہ پڑھتے ہوئے آپ جائیں حرم کے اندر، اور جہاں پہ حجر اسود ہے وہاں سے آپ طواف کو اسٹارٹ کریں، اور یہ 7 چکر مارنے پڑتے ہیں طواف کے لیے، اور اپنا بایاں کندھا کعبے کی طرف رہے گا، اور آپ اس طریقے سے 7 راؤنڈ کے اندر طواف کریں۔ طواف کی کوئی مخصوص دعا نہیں ہے، لیکن آپ اللہ اکبر پڑھیں، سبحان اللہ پڑھیں، الحمدللہ پڑھیں۔ بعض علماء نے دعائیں لکھی ہے، لیکن وہ علماء کی لکھی ہوئی ہے، کوئی حدیث سے مسنون طریقہ ثابت نہیں ہے۔ آپ کو جو بھی اللہ کا ذکر ہے وہ آپ کرتے رہیں اور طواف کو کرتے رہیں، اور رکن یمانی پہ جائیں تب ان کو بھی کیا ہے کہ چھو لیں یا ہاتھ لگائیں تو بہتر ہے۔ تو ایک طرف تو کونے کے اوپر حجر اسود ہے، ٹھیک اس کے سامنے والے کونے کے اوپر رکن شامی ہے، اور رکن جو حجر اسود ہے اس سے آپ سیدھا آگے جاؤ گے تو جہاں پہ کونا لگتا ہے اس کو رکن عراقی کہا جاتا ہے، اور رکن عراقی کے ٹھیک سامنے والے کونے کے اوپر رکن یمانی پڑتا ہے۔ تو جب آپ طواف کریں تو رکن یمانی کو چھو لیں تو بہتر ہے، اور پھر یا اس کو استلام کر لیں۔ اور حجر اسود کو آپ چھو نہیں سکتے یا بوسہ نہیں دے سکتے یا ہاتھ نہیں لگا سکتے، تو دور سے سیدھے ہاتھ سے ایسے ہاتھ اوپر کریں، اس کو استلام کہا جاتا ہے، کیونکہ چھونا تو اس وقت امپاسبل ہو چکا، بہت ناممکن ہو چکا ہے۔ تو آپ ان کو ایسے ہاتھ کھڑا کر کے استلام کر لیں، تو یہ ہے۔ اور پھر آپ کا اگر آپ بھول جاتے ہیں کہ میں نے ایک طواف کیا یا 2 طواف کیے، تو آپ ایک طواف مزید کر لیں، ٹھیک ہے،
ایک طواف اگر زیادہ ہو گیا تو کوئی حرج نہیں ہے، باقی 7 طواف کرنا، 7 چکر لگانا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اور دوران چکر لگانے کے اگر آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو آپ نئے سرے سے آپ وضو کریں، اور جو آپ کا وضو جس طواف کے اندر ٹوٹا ہے اس کو آپ نہ گنیں، باقی آگے والے طواف کو گنیں، اور اس طریقے سے 7 راؤنڈ آپ پورا کریں۔ تو یہ ہے، اور جب آپ کا یہ طواف مکمل ہو جائے تو اس کے بعد مقام ابراہیم جو رکن عراقی کے ٹھیک پیچھے ہے، وہاں پر آپ 2 رکعت نماز نفل ادا کریں۔ یہ سنت طریقہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت وہاں پہ نفل کی نماز کو ادا کیا۔ پہلی رکعت کے اندر آپ نے قل یا ایھا الکافرون پڑھا، دوسری رکعت کے اندر آپ نے قل ھو اللہ شریف پڑھا۔ تو یہاں پہ یہ 2 نفل پڑھنا سنت طریقہ ہے مقام ابراہیم کی جگہ۔ اور اس کے اندر کیا ہے کہ کافی لوگ جو ہیں وہ آگے نکلتے رہتے ہیں نمازی کے آگے، تو سمجھتے ہیں کہ یہاں تو بھیڑ بھاڑ کا مسئلہ ہے، کوئی حرج نہیں، آگے نکل گیا تو۔ لیکن دوستو وہاں سے بھی نمازی کے آگے سے نہیں گزرنا چاہیے۔ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی ساتھی ہو تو اس کو آگے بٹھا دیں، 2 رکعت آپ پوری کر لیں، پھر آپ آگے بیٹھ جائیں سترے کے طور پر، اور وہ 2 رکعت اپنی نفل نماز پوری کر لیں۔ سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہے۔ نمازی کے آگے گزرنے کا اگر آپ کو عذاب معلوم ہو، ایک حدیث کے اندر ہے کہ آپ 40 دن تک وہاں رکے رہو۔ اب صحابی کہہ رہا ہے کہ وہ 40 دن تھا یا 40 سال تھا، وہاں آپ کھڑے رہو لیکن آپ نمازی کے آگے نہیں گزرو گے۔ اتنے بڑی وعید آئی ہے نمازی کے آگے گزرنے کی۔ ہاں سترا اگر آگے ہو تو پھر آپ کر سکتے ہیں۔ اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھی کو آگے بٹھا دیں۔ تو دوستو یہ ہے مسئلہ، اور پھر اس کے بعد آپ صفا مروہ کی سعی کریں۔ حجر اسود کے ٹھیک پیچھے کی سائڈ میں صفا کا مقام چالو ہو جاتا ہے، اور صفا کے مقام کے اوپر آپ جاؤ تب کئی ایک دعائیں حدیث میں بتائی گئی ہے، لیکن اگر کسی کو دعائیں یاد نہیں ہے تو آپ اللہ اکبر کی تسبیح پڑھیں، اور صفا سے مروہ کی طرف آپ طواف کرنے کے لیے جائیں۔ اس کے بیچ کا تقریباً فاصلہ آدھا کلومیٹر کا ہے۔ تو آپ جب ایک سائڈ میں جاؤ گے تو ایک سمجھو آپ کا راؤنڈ مکمل ہو جائے گا۔ ضروری نہیں کہ دونوں سائڈ میں آپ راؤنڈ مکمل کرو۔ آپ صفا سے مروہ جاؤ گے تو آپ کا ایک چکر مکمل ہو جائے گا، جب واپس لوٹ کے آؤ گے تو دوسرا چکر مکمل ہو جائے گا۔ اس طریقے سے جب آپ 7ویں چکر پہ مروہ کے پاس جاؤ تب اپنا حلق کراؤ، یعنی سر کو منڈواؤ۔ وہاں پہ نائی لوگ بیٹھے رہتے ہیں اور 5 ریال کے قریب لگتا ہے، اور سر کو حلق کر دیتے ہیں۔ تو حلق کرانے کے بعد پھر آپ جو آپ نے احرام باندھ رکھا ہے وہ جا کے کمرے کے اندر آپ کھول سکتے ہو۔ تو دوستو یہ طریقہ ہے۔ یہاں صفا مروہ کے لیے وضو کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اچھا، جب طواف بھی خانہ کعبہ کا کریں گے تو مرد کو پہلے 3 راؤنڈ کے اندر رمل اس کو بولتے ہیں، یعنی تھوڑا اکڑ کے چلنا پڑے گا، چھوٹے چھوٹے قدموں سے جلدی جلدی چلنا پڑے گا، اس کو رمل کہا جاتا ہے پہلے کے 3 طواف کے اندر۔ باقی 4 میں تو نارمل ہوگا۔ یہاں پہ عورت کو رمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ اس طریقے سے جب آپ صفا مروہ جاؤ گے تو مروہ اور صفا کے بیچ میں صفا کے نزدیک 2 پیلر آپ کو نظر آئیں گے، وہاں پہ لائن بھی کھینچی ہوئی نظر آئے گی، جہاں سے حضرت ہاجر وہاں سے دوڑی تھی۔ یہ حضرت ہاجر کا لفظ ہے، حضرت ہاجرہ نہیں ہے، حضرت حاضر۔ تو وہاں سے وہ دوڑی تھی، تو وہاں پر مرد کو سعی کرنا ضروری ہے۔ عورت کے لیے دوڑنا ضروری نہیں ہے، لیکن مرد وہاں پہ دوڑنے کی ادا کو اختیار کرے گا، جہاں پہ حضرت حاجرہ کا وہ نشان بنا رکھا ہے پیلر کا، وہاں سے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر تھوڑا اپنے کو جلدی جلدی چلنا پڑے گا، یا دوڑنے کی شکل کو اختیار کرنا پڑے گا۔ مرد کے لیے، عورت کے لیے وہاں بھی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا قول ہے کہ عورت کے لیے نہ تو رمل میں دوڑنا پڑے گا، نہ جلدی چلنا پڑے گا، اور نہ ہی
صفا مروہ کی شعی کے اندر اس کو دوڑنا پڑے گا۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر کا قول ہے۔ تو دوستو یہ ہے مختصر، اور خوش نصیب ہیں وہ جن کو حج اور عمرہ نصیب ہے، حلال کی کمائی ہو تو کیا کہنا، نور علی نور۔ اور ایک جاتے جاتے مسئلہ سن لو کہ کئی لوگوں میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے، مس کنسپریشن پایا جاتا ہے کہ بھائی جس نے عمرہ کیا اس کو حج کرنا لازم ہے۔ ایسا دوستو کچھ نہیں ہے، مسئلے کے اعتبار سے کچھ نہیں ہے۔ عمرے کے لیے تو ہم ایک کم قیمت کے اندر عمرہ کر سکتے ہیں، اور حج کے لیے کم سے کم 3-4 لاکھ روپیہ چاہیے، تو ہر انسان یہ افورڈ کر نہیں سکتا ہے، تو ان کے لیے عمرہ کر سکتا ہے۔ عمرہ ایک زیارت کو کہتے ہیں، اور حج جو ہے فرض ہے اہل ثروت، اہل نصاب کے اوپر۔ ٹھیک دوستو، قریب آپ مسئلہ سمجھ گئے ہوں گے۔ مزید معلومات کے لیے آپ حج اور عمرے کے متعلق جو کتب ہے آپ ان کا مطالعہ کریں۔